ایک دفعہ گزرا تو ہو. اب قرآن نصاب عشق ہے, دعویٰ ہے عشق الہی اور عشق رسول کا, اور قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو کہ قرآن نصاب عشق ہے کیا, اور نصاب عشق پڑھے بغیر ہی کہے نہیں مجھے سب کچھ پتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم لدنی بھی علم ظاہر کے بغیر نہیں ملتا. رب بھی پردے تب کھولتا ہے. رب نے بھی اپنے حبیب سے شروع یہاں سے کیا, اقرا, سونے پڑھ نہ ذرا. اور جس کا ولایت سے تعلق اور تعلیم سے تعلق ہی نہ ہو, بس ہواؤں میں اڑتے نظر آئیں, پانیوں میں چلتے نظر آئیں, پھونک مار دیں تو یہ ہو جائے. پھونک کس کی مارنی ہے؟ جس کو لفظ بسم اللہ کا پتہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کی برکات کیا ہے, وہ کیا بتائے گا؟ اور خالی دم درود کرنا تو ولایت نہیں ہے. پھر کہوں گا ولایت نامی تاجدار کائنات کی غلامی اور اتباع میں آنے کا ہے. تو پہلا میں نے آپ کو عرض کیا, پہلا قرآن, کیا قرآن سے تعلق ہوگا تو ولایت سے تعلق ہے. مولا علی سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اور مولا علی کا قرآن سے تعلق کیسا تھا؟ آپ فرمایا کرتے فسنا ما شئتم, پوچھو کیا پوچھتے ہو مجھ سے, پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو, کیا پوچھنا چاہتے ہو. اور آپ فرمایا کرتے کہ میں قرآن کو اگر قرآن کے سورہ بقرہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کم پڑ جائیں. یہ عالم ہے ان کا. تو یہ مولا علی کا حال ہے جو جن سے ولایت کا ہم مانتے ہیں کہ روحانی طور پر ولایت جن سے چلی ہے, یہ ان کا عالم ہے. اور وہ قرآن کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے, اور اتنا جڑا ہوا ہے, دیکھیں سمجھ آئے نہ آئے, قرآن تو کہتا ہے نا تیہ زمانی بھی ہوتی ہے, مکانی بھی ہوتی ہے. میں اس بحث میں نہیں ابھی جا رہا, صرف اشارتاً. تو کیا قرآن سے تعلق ہوگا کہ ایک پائیدان پر شروع کرتے تو دوسرے پہ رکھتے تو ختم کر لیتے؟ اب ذہن میں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ لیکن میں نے سمجھا دیا اس میں کہ یہ تیہ زمانی تیہ مکانی ہوتی ہے, تیہ لسانی بھی ہوتی ہے. تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جانا, یہ ایک علیحدہ ایک مضمون ہے. میں ورنہ اس کا بھی قرآن و حدیث سے تعلق. تو پہلا تعلق قرآن کا, اور پھر دوسرا تعلق آتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ. اب تزکیے کی اصل کیا ہے؟ کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی ابدال صحابہ کے قدموں جیسا کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہائے ہائے, مجھے ایسے ایک نقطہ یاد آ گیا. وجہ ایک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے بعد والوں کو محنت کرنی پڑی, تزکیہ نفس کرنا پڑا, تربیت کرنی پڑی, صفائی قلب کرنا پڑا, رذائل اخلاق کو دور کرنا پڑا, جھوٹ سے دور ہونا پڑا, غیبت سے دور ہونا پڑا, برائی کو خود سے دور کرنا پڑا. محنت کر کے سچائی کا رنگ چڑھایا, صدق کا رنگ اپنایا, دیانت کا رنگ اپنایا, محبت کا رنگ اپنایا. کوشش کرنی پڑی. صحابہ کو یہ کام اس طرح نہیں کرنا پڑا, بس کلمہ پڑھا, تاجدار کائنات کے چہرے کو دیکھا, ساتھ ہی تزکیہ ہو گیا, ساتھ ہی تزکیہ ہو گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تزکیہ ہو گیا. حضور نے کر دیا, حضور نے تزکیہ کر دیا, کیونکہ حضور کا تزکیہ تو رب نے کر دیا, حضور کا تزکیہ تو رب نے کر دیا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بعد والوں کو, اور تزکیے کا دوسرا نام تربیت ہے. حضور بھی اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے. ایسے صحابہ موجود جو اصحاب صفہ کے نام سے تھے. یہ صوفی کا لفظ نا, کہا جاتا ہے کہاں لکھا ہے, کیسے لکھا ہے؟ اصحاب صفہ, 70 کے قریب. اصحاب صفہ کا چبوترا کس کس نے دیکھا ہے؟ اللہ بار بار دکھائے. تو عرض کر رہا ہوں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جو ہے, وہاں پر 70 کے قریب صحابہ تھے. 70 تک کا عدد آتا ہے جو حضور کی تربیت میں رہتے تھے. سرکار ان کا تزکیہ فرماتے جاتے,
پھر اجازت ہوتی شادی بھی کرو، کاروبار بھی کرو، مگر پہلے اس کا تزکیہ ہوتا، تعلیم ہوتی، اور وہ صفا یونیورسٹی سے خیر پاتا جاتا، جس کو میڈل ہوتا جاتا، گریجویٹ ہوتا جاتا، وہ دنیا میں اپنا کام مکمل کرتا چلا جاتا۔ بعد والے صوفیاء کو محنت کرنی پڑی، خانقاہی نظام میں محنت کرنی پڑی، کوشش کرنی پڑی، صحبت زیادہ اختیار کرنی پڑی، اس لیے صحابی ہونے کی وجہ سے انہیں مقام مل گیا، شرف اور ہے، باقیوں کا معاملہ اور ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب تزکیہ ہو گیا، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے یہ علم شریعت ہے، یہ علم ظاہر ہے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اس کا مشرب تاجدار کائنات کی شریعت ہے، اس کا تعلق مسائل کے ساتھ، اس کا تعلق تاجدار کائنات کی ظاہری شریعت کے مطابق۔ اب جب یہ تین چیزیں ہو گئیں، پہلا میں نے آپ کو بتایا قرآن، تلاوت قرآن، کیا؟ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تزکیہ، تیسرے کو تین بھی کہتے ہیں، چار بھی، کہ تعلیم علیحدہ حکمت علیحدہ، یا دونوں کو ایک بھی شمار کر لیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم تعلیم و حکمت کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ، فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُن۔ قرآن کی آیت آتی ہے كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آگے کیا؟ ہاں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ، فرمایا اور پھر وہ جانتے جو تم نہیں جانتے۔ دو دفعہ، ہم تو پہلا بھی نہیں جانتے تھے، رب نے فرمایا نہیں، پہلے کا تعلق زبان مصطفیٰ سے ہے جسے قال کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، اور دوسرے کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے ہے، اس کا تعلق بتانے سے نہیں، اس کا تعلق دکھانے سے ہے، اس کا تعلق مولا سے ملاقات سے ہے، اس کا تعلق دکھانے سے، اور جن کو یہ دکھانا مل گیا اس کے لیے یہ سارے مراحل ضروری ہیں۔ اور جب یہ بندہ گم ہوتا ہے، اور یہ کب ملتا ہے، اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے علامہ تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کا دل صبح و شام ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اور ذکر الہی سے اکتاتا نہیں، جیسے اچھا کھانے والا اچھا کھانے سے نہیں اکتاتا، اچھا ذوق والا اچھے ذوق سے نہیں اکتاتا، شاعر ہوگا تو شاعری سے نہیں اکتائے گا، کام کرنے والا ہوگا تو کام کرنے والے سے نہیں اکتائے گا۔ اسی طرح روح اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ صبح و شام اگر سارا دن بھی ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کرے تو ایک لمحے بر بھی اس کی روح پر بے چینی نہیں آتی، سکون ہی سکون نصیب ہوتا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ دو کناتا سنیاتی آکھ گئے، ایسا نہیں ہوتا، دو تلاوت سنی پر تھوڑے سے آکھ گئے، تھوڑی سی اکتاہٹ آ گئی، ایسا نہیں ہوتا ان کی طبیعت میں، کیوں؟ پریکٹس اتنی ہو گئی ہوتی ہے، ذکر الہی کا لطف اتنا آتا ہے، ان کو لطف اتنا آتا ہے کہ ان کو دن و رات کی خبر ہی نہیں ہوتی، دن و رات گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کسی اور غیر محبت کی گنجائش نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی کسی اور محبت کی۔ وہ کہتے جب ایک سے محبت کر لی تو پھر ایک ہی سے ہونی چاہیے نا۔ وہ کسی اور سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے۔ وہ جو کرتے ہیں ایک دوسرے سے بھی اگر محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے دور ہے کہ نہیں؟ آج مفاد ہے، آج دنیا ہے۔ اب تعلیمات اولیاء ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور اصل میں جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، بالکل برعکس۔ اور دعویٰ ہو کہ ہم حضور غوث پاک کے ماننے والے، دعویٰ ہو حضور داتا صاحب سے نسبت کا، دعویٰ اولیاء اللہ سے نسبت کا،
اور ہمارا معاملہ بالکل الٹ نظر آئے. کیا یہی تعلیمات اولیاء ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ اور جو ایسے ہوں گے الذین آمنوا کانوا یتقون، ان کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ. حضور غوث پاک نے بھی اس کو اپنی کتب میں بیان فرمایا اس آیت کی روشنی. فرمایا اپنے آپ کو جمائے رکھو ان لوگوں کی سنگت میں جو صبح و شام اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں. اور کیوں یاد کرتے ہیں؟ کرامت مل جائے، پھونکوں میں اثر مل جائے، دم کریں تو لوگ ٹھیک ہو جائیں نہ. ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. یریدون وجہہ، فرمایا وہ صرف جو کچھ کرتے ہیں صرف اس کے دیدار کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، اس سے ملنے کے لیے. وہ راتوں کو جدا رہیں اپنے بستروں سے. قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع. کہاں ہیں وہ جن کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہتے تھے؟ رب پوچھے گا کہاں ہیں میرے لیے اپنی راتوں کو آرام کو قربان کر دینے والے؟ کہاں ہیں؟ رات پوے تے بے دردانی سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. لوگوں اب ایسی باتیں مشکل مل رہی ہیں. اب دکھاوا ہے، مریدوں کی تلاش ہے، مریدوں کے پروڈکشن ہاؤس ہیں، کرامتیں ہیں، مگر یہ تعلیمات کہاں ہیں جو اصل میں ولایت کی تعلیمات تھی؟ یہ کہاں ہیں؟ ہاتھ بھی چومنا بھی چاہیے، ہم بھی چومتے ہیں، ہم بھی خیر لیتے ہیں، فیض لیتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، مگر برکت کے ساتھ تعلیم کہاں ہے؟ حضور غوث پاک سے پوچھا مرید کون ہوتا ہے اور مرشد کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرشد وہ ہوتا ہے جو تجھے رب کا پتہ بتائے، اپنا پتہ نہ بتائے، رب کا پتہ بتائے، مولا کا پتہ بتائے، اللہ کا پتہ بتائے. فرمایا جو رب کا پتہ نہیں بتا سکتا وہ تمہارا مرشد نہیں ہو سکتا، نہ تم اس کے مرید ہو سکتے ہو. کہ مرید کون ہے؟ کہ مرید وہ ہے جس کا ارادہ اللہ کے لیے ہو، اور مرشد وہ ہے جو بندے کو اللہ والا کر دے. یہ مرید اور مرشد ہے، یہ مرید اور مرشد ہے. تو فرمایا ان کی شان کیا ہوگی؟ جو جن ایسے شانوں والے ہوں گے. ابھی آیت بھی پڑھی علامہ شیخ قاری عمیر مومن صاحب نے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اچھا، نسبت سے مجھے ایسے سنگت سے یاد آئی چونکہ اصحاب کہف کی صورت آیت ہے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ والی، میں اس پر ٹک جاتا ہوتا. یہ آیت کے جمائے رکھو. رب نے بتایا اگر اصحاب کہف کا کتا نجس جانور ہے، کیا اونچی آواز سے پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ آج ذرا مائک کی پرابلم مجھے اندازہ ہو رہا ہے، ذرا توجہ رکھیں. تو ناپاک جانور ہے مگر رب نے اس کا ذکر کیا، اور کیسے کیا یہ بھی عجب ہے. فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. فرمایا میرے ولیوں کا کتا تھا. صرف یہ نہیں کہا بلکہ بتایا بیٹھا کیسے ہوا تھا. باسطن ذراعہ بالوسید، فرمایا ایسے پیر پسار کر بیٹھا ہوا تھا. اور پھر ذکر خالی یہ نہیں کیا، فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. فرمایا لوگ کہتے ہیں 3 وہ تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، 4 وہ تھے تو 5واں ان کا کتا تھا، کہتا 5 وہ تھے تو 6واں ان کا کتا تھا، 7 وہ تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. رب نے قرآن میں کہا وَقَلْبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ. مالک ناپاک جانور کا تجھے ناپاکی نظر آتی ہے مگر میرے پاکوں کی نسبت نظر نہیں آتی. اور رب بار بار ذکر کر رہا ہے، کہا میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ناپاک ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ پاکوں کا ہے. اور اگر کتا پاکوں کا ہو جائے، کتا وہ خالی نہیں رہتا،
امتی اگر تو مصطفیٰ کا ہو جائے تیری زندگی بدل جائے اور تو محبوب کا مستقل ہو جائے. کیونکہ جو اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے. ارے اس نشانی کے تو کتے بھی کسی کے پٹے میں دیکھے نا, گلے میں پٹا, کہتے سائیوں والا ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اور جو مصطفیٰ کے پٹے والا ہو, تاجدار کائنات کے پٹے والا ہو, حضور غوث پاک سے نسبت پٹا رکھتا ہو کہ میں ان سے نسبت رکھتا ہوں, مگر زندگی میں جھوٹ بھی ہو, دجل بھی ہو, فریب بھی ہو, دو نمبری بھی ہو, گالی بھی ہو, غیبت بھی ہو, چغلی بھی ہو, برائی بھی ہو, لوگوں کا برا چاہنا بھی ہو, بہتان بھی ہو, یہ ساری باتیں بھی ہوں, کون سی 11ویں؟ کس نے کہہ دیا کہ بیڑا پار ہو جائے گا؟ حضور غوث پاک نے تو نہیں فرمایا, حضور دادا صاحب نے تو نہیں فرمایا کہ سب کچھ ہو بس 11ویں کا لنگر دے دیں, 11ویں منا لیں, یا حضور یا 12 ربیع الاول کا میلاد منا لیں, باقی زندگی میں کوئی خیر ہی نہ ہو اور بخشے جائیں گے. ایسا دعویٰ نہ ایسا سند نہ اللہ نے دی ہے, نہ رسول نے دی ہے, نہ حضور غوث پاک نے دی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں. مگر جو نسبت والا ہو جائے وہ ناپاک ہی کیوں نہ ہو, پھر وہ پاک ہے. پھر ناپاکی نہیں دیکھنی, پھر اس کی پاکی دیکھو کہ اس کی نسبت کہاں ہو گئی. بدل گیا, خیر والا ہو گیا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے, اور بڑا خطاب آپ کا 11ویں شریف کو ہوتا تھا, جس میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 کا مجمع گفتگو سنتا تھا. 1,00,000 کا مجمع. اور عرض کر رہا ہوں حضور غوث پاک کے اسی نسبت کے صدقے وہ جو ایمان والے ایسے ہوں گے, قیامت کے دن حضرت فاروق اعظم سے روایت ہے مشکات المصابیح میں کہ اللہ رب العزت رسول اللہ نے فرمایا, اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید, لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے کہ مولا ہمیں تو نے نبی بنایا, ہمیں نے شہید بنایا اور یہ مقام دیا ہے. وہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرتے ہو. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے, ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے, نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے. پھر آقا نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جان لو جو اللہ کے اولیاء ہیں بے شک نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں. اور پھر ان لوگوں کا حال آگے آتا ہے. ہائے ہائے, قیامت کے دن اسی مضمون کو ہم آگے رکھیں گے انشاءاللہ, مجھے ٹائم بتا دیجیے. تو عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی قربت اور نسبت میں قیامت کے دن یہ نسبت والے کیا کریں گے. مگر اس کے لیے ضروری ہے, لازمی یہ ہے کہ ہو وہ نسبت اور شریعت والا. میں بار بار زور دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ بھنگ پیتا اور کہیں یہ ولی ہیں. جو حرام کام کرے اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ جس میں رنگ مصطفیٰ نہیں. حضرت امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے, ایک شخص مرید ہونے آیا, اور بھی آتے ہیں ایسے واقعات. مرید ہونے آیا, کون؟ حسن بصری, مولا علی کے شاگرد ہیں. مولا علی نے پڑھایا انہیں, اور بچپن میں حضرت ام سلمہ ام المومنین کی گود میں کھیلے ہیں. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں ملازمہ تھی, تو وہ بچپن میں حضرت ام سلمہ انہیں گود میں کھلاتی تھی. وہ حسن بصری جنہوں نے جوانی میں خطاب کیا مسجد نبوی میں, تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی باندی حیات تھی, فرمایا یہ کون ہے؟ کون ہے یہ جو خطاب کر رہا ہے جس کے لہجے میں نبیوں جیسا اثر ہے؟ وہ امام حسن بصری, امام الفقر,
ان کے پاس لوگ آئے مرید ہونے کے لیے، تو 30-40 دن کے بعد واپس جانے لگا. بندہ کہنے لگا جی مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی. یہ میں پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، تب بھی ایسے لوگ موجود تھے. ہمیں تو کوئی کرامت نظر نہیں آئی، چاند ٹوٹتا نظر نہیں آیا، تارے گرتے ہوئے نظر نہیں آئے، ایسا تو کوئی نظر نہ آیا. آپ نے پوچھا کوئی ایک بات بھی شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہوئی ہو؟ کہا نہیں. کہا اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں. جاؤ. کرامت میں بتاتا ہوں دھول ہے، یہ تو قدموں کی دھول ہے ان کی. ہائے ہائے. میں اس کی مثال قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے. اس مرد جب بالغ ہوتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ وہ بالغ ہو. بلوغت کی نشانی ہوتی ہے نا. چلیں ایسے کرتا ہوں، بلوغت کی نشانی غسل فرض ہو جاتا ہے، ایسے کہہ لیتے ہیں. پسند کرتا ہے بندہ، کہتا ہے یار یہ کیا ہے، مگر ہوتا ہے کہ نہیں. بس کرامت بھی ولیوں کا اسی طرح ہے. پسند نہیں کرتے مگر رب بتاتا ہے میرا ہے. اور کرامت نہ ہونا بھی ولایت کی نشانی نہیں ہے کہ ولی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھے. ہمارے ہاں ایک یہ بڑی بات ہے، جھوٹے سچے واقعات ملا کر بیان کر دیے اور اس کا نام ولایت رکھ دیا، بس یہ ولی ہے. بھئی جھوٹے سچے واقعات کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن و حدیث موجود ہے نا. اور اتھینٹسٹی اور حضور غوث پاک کے واقعات کرامت، وہ تو محدثین نے اتنی کثرت سے بیان کیے ہیں کہ آپ اس پر محال ہے کہ جھوٹ ہو سکے. مثلا چلے آگے ایسی بات آگی ذہن میں، وہ ملتی جلتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں. خطاب فرماتے ہوئے اچانک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے مرید تھے حضرت شیخ علی حیتی. کیا نام؟ شیخ علی حیتی طا کے ساتھ. شیخ علی حیتی اچانک خطاب کے دوران سو گئے. میں کہا بات بھی ہٹ کر بیان ہو. سو گئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک خطاب کے دوران کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے آ کے ادب سے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد شیخ علی حیتی نے آنکھیں کھولی تو آپ نے ان سے پوچھا علی حیتی خواب میں حضور کی زیارت کر رہے تھے نا؟ تاجدار کائنات کی زیارت کر رہے تھے نا؟ جی. فرمایا جی. فرمایا حضور کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا حضور وہ فرما رہے تھے میرے بیٹے عبد القادر کا دامن نہ چھوڑ. اب جو بات خواب میں شیخ علی حیتی دیکھ رہے تھے، حضور غوث پاک جاگتی آنکھوں سے سرکار کو دیکھ رہے تھے. لوگوں یہ نصیب کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی نصیب ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ تب نصیب ہوتا ہے جب خود کو محبوب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرمائے تو آنے والے آتے تو کالے دل لے کر آتے، مگر آپ جب گفتگو فرماتے تو خطاب کے دوران جنازے اٹھ جاتے تھے. یہ کیا منظر ہوگا ان کا؟ کتنا کو رب کو منایا ہوگا کہ رب نے کہا عبد القادر جو تو کہے گا کر دیں گے. کتنا کو تاجدار کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کثرت سے زیارت ہوتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنی کثرت سے زیارت ہوتی کہ اگر چند لمحے کے لیے بھی توقف آ جاتا تو اب مضطرب ہو جاتے. اب یہ منامی روایات آتی ہیں، اب یہ حدیث تو ہو نہیں سکتی، یہ تو بعد میں ہی آئیں گی نا. مگر یہ اس کے لیے ہے جس کو پتا ہو کہ آج بھی سرکار کی کچہری لگتی ہے. میں اصل میں اس کچہری کی کیا اوقات میری کیا اوقات کے اس کے بارے میں بتاؤں. میں بس اشارہ دیتا ہوں
کہ ولایت والے آج بھی سرکار سے خیر پاتے، آج بھی برکات ملتی، آج بھی نسبت ملتی ہے، آج بھی عطائیں جاری ہیں، اور یہ آواز آ رہی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کس کو، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ آج بھی کوئی اپنا سینہ صاف کرے، آج بھی اپنے آپ کو مزکا کرے، آج بھی برائی سے بچے، رذائل اخلاق سے بچے، مخلوق سے پیار کرے، محبت کرے، چاہت کرے، نسبت رکھے، یہ کر کے دیکھے، آج بھی اسے خیر پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی۔ اتنی کثرت سے زیارت ہوتی کہ مضطرب ہو جاتے، اگر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ آ جاتا۔ تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے عبد القادر پریشان نہ ہوا کر، تھوڑی دیر کے لیے توقف آ جائے، وقفہ آ جائے، پریشان نہ ہوا کر۔ ہمارے کتنے عاشق ہیں جو بغیر دیکھے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو ہی ہے، جب توجہ کرتا ہے ہم کرم کر دیتے۔ لوگوں، ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت ہو مگر زندگیاں نہ بدلیں، ہمارے اندر سے جھوٹ نہ جائے، بد زبانی نہ جائے، سب سے بڑا گناہ، گالی نہ جائے، چغلی نہ جائے، غیبت نہ جائے، لوگوں سے پیار کرنا نہ آئے، محبت کرنا نہ آئے، رشتہ داری نبھانا نہ آئے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کون سی تعلیمات، کون سی نسبت؟ اور اگر یہ سب کچھ آ رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے، تو پتہ لگا نسبت اپنا کام کر رہی۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے، خیر والا رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔